آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے خوفناک اور خطرناک انڈسٹری آخر کہاں سے شروع ہوئی؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ ایک عام اور معصوم سی لڑکی کس طرح ایک جال میں پھنسا کر فحش فلموں میں اداکار بنا دی جاتی ہے؟ اور یہ کہانی صرف آج کی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ایک ایسی سازش ہے جس نے پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم ان رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جنہیں صدیوں سے چھپایا گیا، وہ انکشاف جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستوں، تاریخ کے اوراق کھولیں تو سب سے چونکا دینے والا انکشاف یہ ملتا ہے کہ فحاشی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے والے سب سے پہلے صلیبی حکمران تھے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق جب صلاح الدین ایوبی کے مجاہدین محاذ پر صلیبوں کو شکست دے رہے تھے تو دشمن کے جرنیل برمن نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا، ہم مسلمانوں کو تلوار سے شکست نہیں دے سکتے، لیکن اگر ان نوجوانوں کے ذہنوں میں جنسی لذت کا بیج بو دیا جائے تو ان کا ایمان خود بخود کمزور پڑ جائے گا۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس منصوبے کے فوراً بعد صلیبی فوجوں نے عریاں تصویریں، عورتوں کے جال اور فحش محفلیں مسلمانوں کے خیموں کے قریب پھیلانا شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق ایک رات وہ ایسی تصاویر دیکھ کر دنگ رہ گئے جو دشمن کے کیمپ سے مسلمانوں تک پھیلائی جا رہی تھی۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا پورنوگرافک وار فیئر تھا۔ دوستوں، 18ویں صدی جب سائنس نے نئی نئی ایجادات پیش کی تو مغربی دنیا نے انہیں ایک بار پھر فحاشی کے لیے استعمال کیا۔ 1839 میں کیمرے کی ایجاد ہوئی اور 1855 میں پہلی بار برہنہ تصویر کو بطور کاروبار بیچا جانے لگا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف 20 سال میں پورے یورپ میں فحش میگزین اور عریاں تصویریں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں۔ لیکن دھماکہ خیز موڑ تب آیا جب 1876 میں ویڈیو کیمرہ سامنے آیا۔ اس وقت فرانس میں لومیر برادرز نے دنیا کی پہلی فحش فلم ریلیز کی اور یہ فلم اتنی مقبول ہوئی کہ دیکھنے والوں کا ہجوم لگ گیا۔ یعنی وہ چیز جو پہلے خفیہ تھی اب کھلے عام انڈسٹری کے طور پر سامنے آ گئی۔ 20ویں صدی میں جب ٹی وی اور VCR عام ہوا تو پورنو انڈسٹری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1970 کی دہائی تک یورپ میں ہر دوسرا گھر ان فلموں کا عادی ہو چکا تھا۔ تحقیقات کے مطابق اس دور میں ایک اور خطرناک پہلو سامنے آیا، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں کا پھیلاؤ، جس کا سب سے بڑا سبب غیر فطری جنسی عمل تھا جو اس انڈسٹری نے مشہور کیا۔ اور پھر انٹرنیٹ آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آج صرف چند ویب سائٹس سالانہ کھربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دیکھنے والوں کی فہرست میں پاکستان اور بھارت سب سے اوپر ہیں۔ دوستوں، یہ فتنہ اب اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ مغربی دنیا حقیقی رشتوں سے دور ہو گئی۔ 2014 میں ایک نئی ٹیکنالوجی آئی جسے سلیکون ڈالز کہا جاتا ہے۔ یہ مصنوعی لڑکیاں اور لڑکے اتنے حقیقی لگتے ہیں کہ یہ اصل اور نقل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یورپ میں شرح پیدائش خوفناک حد تک گر گئی۔ لوگ شادی اور خاندان سے بھاگ رہے ہیں، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فحش مواد دیکھنے والے ممالک ہم مسلمان سر فہرست میں آتے ہیں۔ کیا یہ وہی منصوبہ نہیں جس کی شروعات صلیبوں نے کی تھی؟ کیا یہ وہی زہر نہیں جو آج ہماری نسلوں میں رچ بس گیا ہے؟ دوستوں، یہ تھی وہ خفیہ اور خوفناک تاریخ جسے سن کر کوئی بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ انڈسٹری اصل میں ایک ہتھیار ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے؟ کیا ہم بھی اسی راستے پر چلتے رہیں گے یا ہم اپنی نسلوں کو اس زہر سے بچائیں گے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ اور ہاں، مزید ایسی انکشاف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ دوستوں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور دھماکے دار سچائی کے ساتھ۔